تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو بتوں کے ساتھ ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے شراب سے دین کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور اس سورہ کریمہ میں حفظ الدین کے بارے میں کافی زور دیا گیا ہے, آدمی دین کی حفاظت کرے. دوسرے رجس ہے یہ کیا؟ شراب. رجس کی تعریف کیا ہے؟ کل عمل لا خیر فیہ, وہ عمل جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو, دیٹ از کالڈ رجس. تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے شراب میں. دو. تیسرے من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, یہ شیطانی عمل ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو شیطانی عمل سے دور رہنا چاہیے. تین. فجتنبوہ, منع کیا گیا, رک جاؤ, اجتناب کرو. چوتھے, اگر نہیں رکو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. دیکھیں, اور دو چیزیں آگے بتائی گئی کہ اس سے آپس میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے. آدمی شراب پیے ہوئے کسی کو گالی دے دیتا ہے اس لیے کہ ذہن قابو میں نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, مرڈر تک ہو جاتا ہے. تو اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں. اور ساتویں چیز, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, کہا گیا کہ جب تک آدمی نشے میں ہے تب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. اس کا مطلب جب دماغ قابو میں نہیں ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, نماز سے غافل ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ شراب کی وجہ سے یہ 7 چیزیں متاثر ہوتی ہیں. لہذا شراب کی تحریم کے اوپر, حرمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 اسباب بیان فرمائے. آگے عید کا ذکر ہے. عید الاولین و آخرنا. اس سورہ کریمہ کا نام مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ مانے دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھوکے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے جی, تاکہ ہم اپنے پہلے والے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عید بنا لیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, مائدہ اترا کہ نہیں اترا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بحث اس پر کرنی ہے کہ عید, ہم عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ مائدہ اترتا, یہ دسترخوان اترتا. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا تصور نہیں ہے جسے ہم عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کون کون سی عیدیں کہتے ہیں. ان تمام عیدوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ جی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیں کہ عیدین کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکل کر سوا نیزے پر آ جائے, 1 نیزے پر آ جائے یا 2 نیزے کے برابر, اس کا اندازہ کیا گیا ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال تک. زوال کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد, اس کا اندازہ کس سے کیا گیا ہے؟ سورج 1 نیزے کے برابر یا 2 نیزے کے برابر ہو جائے, یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. زوال کے بعد آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ عید کے بارے میں ایک مسئلہ تھا. اور 7 5 12 تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیر زوائد. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب سورہ ہے. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں تقریباً 49 ورسز میں جی 49 ان 49 ورسز there are 49 proofs on oneness of Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر 49 دلائل دیے گئے ہیں جی, اور تقریباً 49 آیتیں 49 ورسز 49 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر نازل ہوئی ہیں, جس پہ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ کیا جائے. دیکھیے پہلے
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. ایک سوال آتا ہے نا کہ یہ کائنات ایسے ہی بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. سائنسداں نہیں مانتے، یا جو لوگ دہریے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. دو سوالات ان سے کیے جاتے ہیں، میں دو سوال ان سے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنانے سے پہلے موجود تھے. اس لیے کہ کوئی کسی چیز کو بنا رہا ہے تو بنانے سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے خود کو بنایا ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے وجود سے پہلے تھے. ہاؤ ایبسرڈ تھنگ اٹ از. جی بےہودہ بات ہے یہ کہ آپ نے آپ کو پیدا کر لیا، یعنی آپ اپنے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھے. اس سے بےہودہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ لا زیستیت سے زیستیت نکلی ہے، یعنی مردگی سے. کوئی چیز مردہ تھی، نتھنگنس، یعنی the universe came from nothingness. It is also an absurd thing. یہ بھی ایک بےہودہ بات ہے کہ عدم سے کوئی چیز نکل کر کے آ گئی ہے، خود ہی بغیر کسی مؤثر کے خود بخود پیدا ہو گئی. یعنی ایک چیز مردہ تھی، پوری زندگی اس سے نکل کر کے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ گئی اور لا شعوریت سے شعور وجود میں آ گیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ جائے؟ لا شعوریت سے شعور والی چیز وجود میں آ جائے، شعور وجود میں آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اس تمام کریشن سے پہلے ایک ابدی وجود ہے جو سبب ہے اس تمام کائنات کی پیدائش کا، ان تمام چیزوں کی پیدائش کا. جی یہ مطلب ہے اس کا. یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور تاریکی اور روشنی کو بنایا. تو پیدا کرنے کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا، اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے کے لیے جال کا لفظ استعمال فرمایا. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْجَعْلِ. جال اور خلق کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو خلق کہتے ہیں to bring something into existence from nothingness، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا. الانشاء من عدم، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، that is called خلق. یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود بخشا. from nothingness، عدم سے وجود میں لانا، یہ ہے خلق. اور جال کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے کے بعد اس میں تصرف کرنا. والتصرف فی الخلق بعد الایجاد، ایجاد کے بعد اس میں تصرف کرنا، that is called جال. تو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق ہے، اور وجود میں لانے کے بعد اس میں تصرف کرنا that is called جال. اسی وجہ سے کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. جی ایک سوال اور ہے کہ اللہ نے تاریکی کو جمع استعمال کیا، پلیورل ہے، ظلمتن کی جمع ظلمات، لیکن نور کو واحد استعمال فرمایا ہے. نور کی جمع انوار نہیں ہے، ایسا نہیں کہا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارِ، ایسا نہیں کہا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور روشنی کو. روشنی کو مفرد لایا گیا اور تاریکیوں کو جمع لایا گیا. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ نور، روشنی یہ اشرف ہے، اور اشرف چیز ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَّهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، منع فرمایا کہ کوئی آدمی استنجا داہنے ہاتھ سے کرے. داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا، استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ داہنا ہاتھ اشرف ہے. اسی وجہ سے آپ سورہ نحل کے اندر دیکھیں گے تو وہاں داہنے ہاتھ کے لیے واحد لایا گیا ہے اور بائیں ہاتھ کے لیے جمع. اولم یرو ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ. اب آپ دیکھیں یہاں کہ یمین واحد ہے، سنگولر ہے، اور والشمائل یہ جمع ہے. تو جو بایاں ہے اس کے لیے جمع لایا گیا اور جو دایاں ہے اس کے لیے واحد لایا گیا. اللہ اکبر. یہ نقطہ ہے اس کے اندر. تو نور کو واحد کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ نور اشرف ہے.
اچھا، ہدایت جو ہے حق ایک ہوتا ہے، الحق لا یتعدد، حق متعدد ایک ہی ہوتا ہے. مثلا ایک لکیر ہو بین نقطتین فرام اے ٹو بی، اے اور بی کے درمیان اگر ایک خط کھینچا جائے تو الخط المستقیم، تو ایک ہی خط مستقیم ہوگا، اس لیے کہ دوسرا جب کھینچیں گے تو اس کے اوپر ہوگا، پھر تیسرا کھینچیں گے اس کے اوپر ہوگا، پھر چوتھا کھینچیں گے اس کے اوپر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا دو نقطوں کے درمیان صرف ایک ہی خط مستقیم ہوتا ہے، ایک ہی خط مستقیم ہوتا ہے جی، دو ہوتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے حق ایک ہی ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتا. باطل متعدد ہوتا ہے جی، باطل متعدد ہوتا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جن لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ برابر کر دیتے ہیں. برابر کرنے کا مطلب قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو حساب کے لیے کھڑا کرے گا تو وہ یہ اقرار کریں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے رب العالمین کو برابر کر دیا تھا اپنے معبودوں کے. تو یہ برابر کر دینے کا معاملہ ہے، یعنی اللہ کو کسی کے برابر نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز تو یہ ہے. پھر فرمایا گیا هو الذی خلقکم من طین، وہی یہ دیکھیے ہوا یہ معرفہ ہے، اور الذی بھی اس میں موصول معرفہ ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ مسند اور مسند اگر معرفہ ہے فتفید الجملۃ والحصر، تو جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، مطلب اسی نے ہی تم کو پیدا کیا ہے جی، اس کے علاوہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ معلوم ہوا مسند اور مسند الیہ کے معرفہ لانے سے. کس سے پیدا کیا ہے؟ من طین، مٹی سے. اچھا دیکھو، کہیں کہتا ہے کہ تراب سے پیدا کیا، کہیں کہتا تین سے پیدا کیا، کہیں کا ہمیں مسنون سے پیدا کیا. سورہ رحمان میں ہے فخار سے پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ الگ الگ چیزیں نہیں، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے. اس میں پانی ڈال دو تو تین، خالی مٹی ہو تو تراب ہے، اور اس میں پانی ڈال دو تو تین ہے، اور کچھ دیر کے لیے اسے سڑنے کے لیے رکھ دو، سڑ جائے تو ہمیں مسنون ہے، اور پھر سڑ کر کے ٹائٹ ہو جائے تو فخار ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، حیت کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے. اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے، تراب میں پانی ڈال دو تو تین، اور کچھ دیر کے لیے رکھ دو بدبو آ جائے تو ہمیں مسنون، اور ایسے ہی رکھ دو سوکھ جائے اور ٹھن ٹھن کی آواز آنے لگے تو سمجھو فخار ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. ایک سوال اور کر سکتے ہیں کہ انسان تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ماء دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ خلق البشری من طین باعتبار الاصل، انسان کی تخلیق مٹی سے اصل کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اصل کے. وخلق البشر بماء دافق باعتبار الفرع، فرع کے اعتبار سے، المتولد من الاصل. اس لیے کہ حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، وہ اصل ہیں، اور ان سے جو بچے نکلے وہ سارے کے سارے فرع ہیں. تو اصل کے اعتبار سے مٹی ہیں ہم، اور فرع کے اعتبار سے ہم ماء دافق ہیں، پانی سے پیدا کیا گیا ہم کو. لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. سائنس ہے پوری کی پوری، یہ کتاب نہیں ہے، عجیب و غریب بک ہے یہ. هو الذی خلقکم من طین. اب پیدا کیا تم کو، پیدا کرنے والا کون؟ بات معلوم، اسی نے پیدا کیا. ایک کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. پھر ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، دو قسم کی مدتیں رکھی ہیں. ایک ہے مدت الدنیا، یہ دنیا کب تک رہے گی. اللہ اکبر. آگے فل اسٹاپ ہے جی دنیا کی زندگی، دنیا کی مدت پر فل اسٹاپ، یہیں تک رہنا ہے اس کو، دنیا کو. اس کے بعد اس کے اوپر قیامت نازل کر دی جائے گی سور کے ذریعے. وہ کہا گیا ثم قضا اجلا، اس کے لیے ایک مدت ہے، یہ مدت الدنیا. اور وہ اجل مسمى عنده، ایک اور مقررہ وقت ہے. کیا؟ مدت العمر، عمر الانسان الى حین موتہ، موت کے وقت تک انسان کی جو عمر ہے، کب تک جیے گا یہ ہے. تو ایک تو یہ دنیا کی عمر اور ایک ہے انسان کی عمر. یہ دونوں عمریں لکھ دی گئی ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ
اسی نے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کس کو پیدا کیا؟ دنیا کو. دنیا میں تم ہو. دنیا کی بھی مدت مقرر کر دی پیدا کرنے کے بعد, اور تمہاری زندگی کو بھی مقرر کر دیا ہے پیدا کرنے کے بعد. کیا آیتیں ہیں, اللہ اکبر. ان تمام چیزوں کی جاننے کے بعد اللہ فرماتا ثم انتم تمترون. شک کر رہے ہو تم؟ شک کی گنجائش ہے؟ سوال دے گا. ثم انتم تمترون, پھر تم شک کرتے ہو؟ شک کی گنجائش ہے؟ فرمایا وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے, وہ تمہاری چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے.